قوم کے جھگڑے اور ایک لمحہ فکریہ صرف اختلاف نہیں، ہماری غلطیاں جھگڑوں کی اصل وجہ ہے۔ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا؟ آج گھروں میں، قوم میں، خاندان میں، قبیلے میں، معاشرے میں اختلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اختلاف رائے، نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک آتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم میں اختلاف اور اس پر ایک لمحہ فکریہ، اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ انعام جو کہ چھٹا سورہ ہے اور آیت نمبر 159 ہے، اس میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے، اختلاف پھیلا رہے ہیں، چاہے دین میں ہو، چاہے قوم میں ہو، چاہے خاندان میں ہو، چاہے قبیلے میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، کہیں بھی ہو، جو اختلاف پھیلا رہے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جو جھگڑا کر رہے ہیں، قوم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں اور آپس میں بٹ گئے ہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جو فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ صرف اختلاف نہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ کبھی آپ نے اس بارے میں غور و فکر کیا؟ آخر اختلافات کیوں ہو رہے ہیں قوم میں، قبیلے میں، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں؟ جس سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اتنا اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ زمانے قدیم میں بھی اسی طرح زندگی گزارتی تھی لیکن اختلاف اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ فیملی، خانوادے زندگی گزارتی تھی لیکن اتنے اختلاف نہیں ہوتے تھے۔ پہلے بھی بھائی بھائی رہتے تھے، اس میں اختلافات نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آج اتنے زیادہ اختلافات کیوں پھیل رہے ہیں؟ جتنا انسان ترقی کر رہا ہے اتنے اختلاف زیادہ ہو رہے ہیں، اتنا ہی انسان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اختلاف نظر ہے، ان کی خود کی رائے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود کی رائے کی وجہ سے اتنے اختلافات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم سننا نہیں چاہتے، ہم کسی بات کو ماننا نہیں چاہتے، ہم کسی بات کو ترجیح نہیں دینا چاہتے، ہم صرف قوم میں اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات کو صرف اوپر رکھنا چاہتے ہیں، ہم قوم میں ہر طریقے سے جیتنا چاہتے ہیں۔ جب قوم میں ہم ہیں تو ہم سب سے آگے ہونے چاہیے، ہماری بات سب سے اوپر رکھی جائے، ہماری بات صرف ہر حال میں ماننی ہی پڑے گی۔ اس سے اختلاف بڑھ جاتا ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے جو قوم میں اختلاف پھیلا رہا ہے۔ آج معاشرے میں بے شمار اختلاف ہو رہے ہیں، جھگڑوں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، رشتوں میں ٹوٹ ہے، رشتوں میں کڑواہٹ ہے، قوم میں تفرقہ بازی ہے، قوم میں اختلافات ہیں، اور مسجد سے لے کر بازار تک ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی عام ہو چکی ہے، ایک دوسرے پر تہمت لگائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم سچائی اور انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 10% جھگڑے اختلاف رائے سے ہوتے ہیں، جو انسان کی الگ الگ نظریں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک مشکل ہے، اختلاف رائے کی وجہ سے
ذاتی اور شخصی اختلافات نہیں ہوتے ہیں. رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ذات میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ میرا نظریہ ہے کہ قوم میں اختلاف ہو رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. نہیں، دوسرا انسان کہتا ہے نہیں، قوم میں اختلاف جو ہے زبان کی وجہ سے نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کی بے احترامی کی وجہ سے بھی ہو رہے. اس کو نظریہ کہتے ہیں. لیکن میں اگر اس کو ذات کے اوپر ڈال دوں، کسی شخص کے اوپر ڈال دوں، جس نے نظریہ پیش کیا ہے اس سے دشمنی رکھنے لگوں، یہ غلط ہے. لیکن 90% اختلافات جو ہوتے ہیں وہ قوم کے غلط فیصلے اور اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے سے ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں بہت اساسی رکن پائی جاتی ہیں قوم میں. فیصلے عدل و عدالت سے نہیں کیے جا رہے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اختلاف بڑھ رہے ہیں. ہم اختلاف کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف سنانا چاہتے ہیں. ہم ماننے کی بجائے منوانا چاہتے ہیں. اپنی انا سامنے رکھتے ہیں، اپنی ضد سامنے رکھتے ہیں، جس کی بنا پر معاشرے میں اختلاف تو ہونا ہی ہے. جب اپنی انا بھی رہے گی، اپنی ضد بھی رہے گی، اپنی بات بھی رہے گی، سب کچھ میرا ہی ہے، سامنے والے کی بات ہمیں سننی ہی نہیں ہے اور اس کو سننا ہی پسند نہیں کریں گے، اختلاف ظاہر سی بات ہوگا. لیکن اگر ہم قرآن کے اس بہترین اصول پر عمل کریں جو قرآن کا سنہرا اصول ہے، جس کو خداوند عالم نے سورہ آل عمران جو کہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور آیت نمبر 103 ہے، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ پھیلاؤ، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. یہ قرآن کا بہت سنہرا اصول ہے. آپ کو دشمن ہونے کے باوجود آپ کو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف کے باوجود اتحاد ممکن ہے. ایسا نہیں کہ اتحاد ممکن نہیں، اتحاد ممکن ہے، لیکن اتحاد تبھی ممکن ہوگا جب ہم اتحاد کرنا چاہیں گے. اگر کوئی شخص اتحاد نہ کرنا چاہے تو اتحاد ممکن ہی نہیں ہوگا. اتحاد ممکن بنانے کے لیے اس کے لیے راستے ہمیں ممکن بنانے پڑیں گے. ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کو پرکھنا ہوگا، ایک دوسرے کی بات کو ماننا ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے جھکنا ہوگا، ایک دوسرے کے فیصلے کو حق اور عدالت سے پیش کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے فیصلے کو حق و عدل و انصاف سے قائم کرنا ہوگا. تب جا کے قوم میں اتحاد پیدا ہوگا. اور اتحاد کے لیے شرط ہے ہم اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنی غلط فہمیوں کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو، اپنی میں کو چھوڑ دے. اتحاد خود بخود ہو جائے گا. جب ہماری انا ختم ہو جائے گی، ہماری ضد ختم ہو جائے گی، ہمارا غرور ختم ہو جائے گا، ہمارا تکبر ختم ہو جائے گا، تو خود بخود فیصلے ہوتے چلے جائیں گے. عدالت بھی خود بخود قائم ہو جائے گی، انصاف بھی خود بخود قائم ہو جائے گا، اور اتحاد بھی خود بخود ہو جائے گا. آیت کریمہ جس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اگر حبل اللہ سے مراد دیکھا جائے کیا ہے تو آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی کتاب تفسیر نمونہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر الگ الگ اقوال بیان کیے گئے ہیں. بعض نے کہا اسلام ہے، بعض نے کہا دین ہے، بعض نے کہا قرآن ہے، بعض نے کہا اہل بیت ہے. لیکن اصل یہاں پر بحبل اللہ سے مراد قرآن اور اہل بیت ہے. اب دیکھے گا قرآن ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے اور ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر دو چیز بیان کی ہیں. حبل اللہ سے مراد قرآن ہے
اور اہل بیت ہیں، ان دونوں کے راستے کو ہمیں پکڑنا ہوگا، یعنی ان دونوں کے راستے پر چلنا ہوگا۔ قرآن نے جو راستہ دکھایا ہے اس پر چلنا ہے، اور جو اہل بیت نے عمل کر کر بتایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو اتحاد بھی ہو جائے گا اور قوم سے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو ہم نہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور نہ اہل بیت کو مان رہے ہیں، یا لفظوں کو بدل کر یہ کہا جائے اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ جب اہل بیت کو مانتے ہو تو ان کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو قبول کرتا ہو، اپنی جان و مال اس پر قربان کرتا ہو، لیکن اس کی بات نہ مانے؟ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہا جائے کہ ہم نہ اہل بیت کو مانتے ہیں اور نہ ان کی بات مانتے ہیں۔ اس بات کو کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ مثال اس طرح دی جائے جیسے ایک عاشق اپنے معشوق سے محبت کرتا ہو، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اگر اس کا عاشق اس سے کہے کہ اس بات پر عمل کریں تو معشوق ضرور عمل پیرا ہوگا۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم ادعائے عشق اہل بیت کرتے ہیں، محبت کا ادعا کر رہے ہیں، ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اہل بیت نے بتایا اتحاد کو قائم کرو، آپس میں اختلاف نہ پھیلاؤ، پیار محبت سے رہو، عدل کو قائم کرو، لیکن ہم کہاں عدل کو قوم میں قائم کر رہے ہیں؟ اکثر اختلافات کی بنیاد اور جڑ حق و عدالت کو چھوڑ کر جس راستے پر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے قوم میں اختلاف زیادہ ہو رہے ہیں۔ غلط فیصلے جھگڑوں کی جڑ ہیں۔ ہم اکثر جذبات میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں، جذبات میں فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ اور اتحاد کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو سنو گے، مانو گے تو اتحاد قائم رہے گا۔ انشاءاللہ امیدوار ہوں خداوند عالم ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اتحاد قائم ہو سکے، قوم کا اختلاف ختم ہو سکے۔ اور دوسری ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ فیصلے کس طرح سے کیے جاتے ہیں، اور اختلاف کی جڑ ایک فیصلہ بھی ہے، کس طرح ہے اور کس طرح اس کو حل کیا جائے گا۔ ہم نے اس ٹاپک پہ شارٹ 3 ویڈیوز سے پہلے اس پر بنائی ہیں، وہ بھی دیکھے گا اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھے گا، اور اختلافات کی اور قوم کے بارے میں جو چیزیں غلط ہیں انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گے، تاکہ آپ ان سے آشنا ہو سکیں اور قوم کو ایک اچھی قوم بنایا جا سکے۔ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آن لائن کلاس کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، خمس زکوٰۃ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تعاون کرنا چاہیں تو اس میں بھی رابطہ کریں۔ نمبر یہاں فوٹو میں دیا گیا ہے، یہاں سے لے کے کانٹیکٹ کریں۔